اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو، اور جب کوئی فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ اللہ تمہیں بہترین نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی۔ ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کرو جو تم ہی میں سے ہیں۔ پھر اگر آپس میں کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اسے خدا اور رسول کی طرف پلٹا دو، اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے ہو۔ یہی تمہارے حق میں خیر اور انجام کے اعتبار سے بہترین بات ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا خیال یہ ہے کہ وہ آپ پر آپ کے پہلے نازل ہونے والی چیزوں پر ایمان لے آئے ہیں، اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ سرکش لوگوں کے پاس فیصلہ کریں، جبکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت کا انکار کریں، اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں گمراہی میں دور تک کھینچ کر لے جائے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ حکم خدا اور اس کے رسول کی طرف آؤ، تو تم منافقین کو دیکھو گے کہ وہ شدت سے انکار کر دیتے ہیں۔ بس اس وقت کیا ہوگا جب ان پر ان کے اعمال کی بنا پر مصیبت نازل ہوگی، اور وہ آپ کے پاس آ کر خدا کی قسم کھائیں گے کہ ہمارا مقصد صرف نیکی کرنا اور اتحاد پیدا کرنا تھا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل کا حال خدا خوب جانتا ہے، لہٰذا آپ ان سے کنارہ کش رہیں، انہیں نصیحت کریں اور ان کے دل پر اثر کرنے والی محل موقع کے مطابق بات کریں۔ اور ہم نے کسی رسول کو بھی نہیں بھیجا ہے مگر صرف اس لیے کہ حکم خدا سے اس کی اطاعت کی جائے، اور کاش جب ان لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا تو آپ کے پاس آتے اور خود بھی اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے، اور رسول بھی ان کے حق میں استغفار کرتا، تو یہ خدا کو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے۔ بس آپ کے پروردگار کی قسم، یہ ہرگز صاحب ایمان نہ بن سکیں گے جب تک آپ کو اپنے اختلافات میں حکم نہ بنائیں، اور پھر جب آپ فیصلہ کر دیں تو اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی کا احساس نہ کریں، اور آپ کے فیصلہ کے سامنے سراپا تسلیم ہو جائیں۔ اور اگر ہم ان منافقین پر فرض کر دیتے کہ اپنے کو قتل کر ڈالیں یا گھر چھوڑ کر نکل جائیں تو چند افراد کے علاوہ کوئی عمل نہ کرتا، حالانکہ اگر یہ اس نصیحت پر عمل کرتے تو ان کے حق میں بہتر ہی ہوتا اور ان کو زیادہ ثبات حاصل ہوتا، اور ہم انہیں اپنی طرف سے اجر عظیم بھی عطا کرتے اور انہیں سیدھے راستہ کی ہدایت بھی کر دیتے۔ اور جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جن پر خدا نے نعمتیں نازل کی ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہی بہترین رفقا ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے فضل و کرم ہے، اور خدا ہر ایک کے حالات کے علم کے لیے کافی ہے۔ ایمان والو، اپنے تحفظ کا سامان سنبھال لو، اور جماعت یا اکٹھا جیسا موقع ہو سب نکل پڑو۔ تم میں ایسے لوگ بھی گھس گئے ہیں جو لوگوں کو روکیں گے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آ گئی تو کہیں گے کہ خدا نے ہم پر احسان کیا کہ ہم ان کے ساتھ حاضر نہیں تھے، اور اگر تمہیں خدائی فضل و کرم مل گیا تو اس طرح جیسے تمہارے ان کے درمیان کبھی دوستی ہی نہیں تھی، کہنے لگیں گے کہ کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے اور کامیابی کی عظیم منزل پر فائز ہو جاتے۔ اب ضرورت ہے کہ راہ خدا میں وہ لوگ جہاد کریں جو زندگانی دنیا کو آخرت کے عوض بیچ ڈالتے ہیں، اور جو بھی راہ خدا میں جہاد کرے گا وہ قتل ہو جائے یا غالب آ جائے، دونوں صورتوں میں ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریہ سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، تو بے چین ہو گئے، اور جب جہاد واجب کر دیا گیا تو ایک گروہ لوگوں یعنی دشمنوں سے اس قدر ڈرتا تھا جیسے خدا سے ڈرتا ہو یا اس سے بھی کچھ زیادہ، اور یہ کہتے ہیں کہ خدایا اتنی جلدی کیوں جہاد واجب کر دیا، کاش تھوڑی مدت تک اور ٹال دیا جاتا۔ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کا سرمایہ بہت تھوڑا ہے اور آخرت صاحبان تقوی کے لیے بہترین جگہ ہے، اور تم پر دھاگا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔